السلام علیکم، کلاس 7 لیکچر نمبر 52 تفہیم عبارت۔ آپ لوگوں کو جو سمر پیک دیا گیا ہے، ورک پیک آپ کو 3 دیا ہے، اس کے اندر کمپوز تفہیم عبارت موجود ہے۔ آپ لوگ اپنا اپنا ورک پیک نکالیں اور اپنی عبارت سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت کی ریڈنگ کریں گے، اس کو ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے دیے گئے سوالات کے جوابات کو حل کریں گے۔ آپ کے پاس شیٹس بھی ہونی چاہیے، لوز شیٹس، جن کے اوپر آپ اپنا کام اتارتے ہیں، ان کو پلان کریں۔ تفہیم عبارت کے لیے اپنا پیج پلان کریں۔ اوپر آپ لکھیں گے چونکہ یہ بی کی تفہیم عبارت ہے تو اس لیے کوئی چیپٹر نیم یا کوئی نظم کا یا چیپٹر کا نیم کوئی بھی نہیں ہے، جسٹ آپ یہی لکھیں گے تفہیم عبارت، ٹھیک ہے۔ اوپر بے شک لکھ لیجیے گا اردو بھی، تفہیم عبارت لکھ کے اس کو ڈبل انڈر لائن کر کے، اور اس کے بعد آپ جیم 1 جیم 2 جیم 3 اس طرح سے ہم ایک سوال کا جواب، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، اس طرح سے کرتے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے عبارت کو پڑھنا ہے، کیونکہ تفہیم کا مطلب ہی ہوتا ہے فہم کرنا، سمجھنا، ٹھیک ہے، عبارت کو سمجھنا۔ تو جب تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، چاہے ہم 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب تک سمجھ نہیں آ جاتی ہم اس کو بار بار پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اپنی کاپیوں پہ حل کریں گے۔ تو عبارت کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی عبارت کو سامنے رکھیں کھول کے۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ حد کیا ہوتی ہے؟ باؤنڈری، ٹھیک ہے، ایک جو لائن ہوتی ہے، مارجن جو ہوتا ہے ایک، کہ یہاں تک ایک لمٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باؤنڈری اس کا جو ہے وہ صحیح انگریزی جو ہے اس کی، ٹھیک ہے، باؤنڈری کو حد کہتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ چڑھائی کرنا، حملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ آپ الفاظ کے معنی اوپر نوٹ کرتے جائیں عبارت کے اوپر، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان دنوں میں پنجاب کی جو باؤنڈریز تھیں، پنجاب کی جو حد تھی، کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں کا راجہ کون تھا؟ جے پال۔ تو پھر جب آگے کیا بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے، تو اس نے غزنی پر، کس نے؟ راجہ جے پال نے، جو کہ پنجاب کا حکمران تھا اس وقت، تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج یعنی بہت بڑی فوج کے ساتھ چڑھائی کی، حملہ کر دیا۔ چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ دفتن اچانک، یکا یک۔ ملغان جو ہے یہ بھی افغانستان کی ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیرے ڈالنا، پڑاؤ ڈال دینا، رک جانا، ٹھہر جانا۔ اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ پشاور اور کابل یہ بھی غزنی کے ہی جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، افغانستان کے علاقے ہیں، یہ بھی افغانستان کے شہر ہیں، تو وہاں تک لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سبکتگین بھی نکلا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ آمنے سامنے پڑی تھی مطلب پڑی تھی، یہ نہیں کہ کوئی چیز تھی جو پڑی ہوئی تھی۔ آمنے سامنے پڑنا کا مطلب کہ دونوں فوجیں بالمقابل تھیں، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں۔ پیش دستی کرنا، پہل کرنا، کہ دونوں فوجیں، ہندوستان کی فوجیں اور افغانستان کی فوجیں آمنے سامنے پڑی ہوئی تھیں، کھڑی ہوئی تھیں، یعنی کہ آمنے سامنے تھیں، اور ایک دوسرے کی پہل کرنے کی منتظر تھیں، یعنی انتظار کر رہی تھیں کہ دونوں طرف سے کون حملے میں پہل کرتا ہے۔ کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے۔ دفتن ہم نے پیچھے بھی لفظ پڑھا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے اچانک، یکا یک۔ آسمان سے گولے پڑنے لگے، گولے پڑنے لگے یعنی برف باری ہونے لگی، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ مطلب اس وقت موسم جو ایسا نہیں تھا کہ برف باری ہوتی، بے موسم کی، یعنی ابھی برف باری کا موسم نہیں تھا لیکن برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ وہ لوگ کون؟ افغانستان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سبکتگین کے لشکر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ برف کے کیڑے تھے، یعنی برف میں رہنے والے لوگ تھے، کہ وہ برفانی علاقوں میں رہتے تھے، اس لیے انہیں برف کے کیڑے کہا گیا۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے۔ لحاف اور رضائیاں، لحاف کیا ہوتے ہیں؟ مطلب سردیوں کے جو کمبل اور رضائیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں اوپر اوڑھنے والی، ان کو کہا جاتا ہے روئی کے بنے ہوئے لحاف اور رضائیاں۔ اوپر ڈھونڈنے لگے اوپر اوڑھنے کے لیے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟
यानी वहाँ पे सर्दी इस कदर थी, बर्फबारी के बायस इतनी ठंड होती थी कि रज़ाइयाँ जो हैं वो वहाँ पर कारगर साबित नहीं होती थी, उनसे ठंड नहीं रुकती थी। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हजारों के हाथ पांव रह गए। यानी बर्फबारी की वजह से, ठंड की वजह से सैकड़ों यानी 100 के हिसाब से जो थे वो अकड़ के मर गए सर्दी से, और हजारों के हिसाब से जो थे उनके हाथ पांव रह गए, यानी सर्दी से उनके हाथ पांव काम करना छोड़ गए। जो बचे उनके औसान जाते रहे, यानी उनके हवास ही, होशो हवास ही खत्म होते रहे, यानी इतनी सर्दी थी कि उनके होश खत्म हो गए। औसान मतलब होश खत्म होना। तो ये इबारत हमने पढ़ी जिसमें कि राजा जयपाल और सबुक्तगीन के दरमियान एक जंग का जो है वो नक्शा खींचा गया कि दोनों की फौजें आमने सामने थीं और जंग के लिए पेशकदमी की मुंतज़िर थीं कि कौन पहले पेशकदमी करता है, कौन पहल करता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जंग नहीं हुई क्योंकि बेमौसम बर्फबारी होना शुरू हो गई। ठीक है, हमें इबारत की समझ आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि इस इबारत के जो है क्वेश्चन उनमें क्या क्या पूछा गया है, और फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसमें गाइड करूँगी। पूरे आंसर्स नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगी और आप लोग उसके जवाबात जो हैं वो खुद लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 क्या है? पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? ये हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है, फर्स्ट सेंटेंस में ही पढ़ा है कि पंजाब की हद उन दिनों में गजनी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। अब देखिए एज इट इज़ अगर आप उठा के आंसर लिख देते हैं तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं और ना ही आपका कोई इतना अच्छा इंप्रेशन होता है। अगर आप उसको क्वेश्चन के मुताबिक लिखते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई आपको इबारत की समझ आई है और आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर लिखा है। तो आप लिखेंगे कि पंजाब की हदूद राजा जयपाल के ज़माने में गजनी की हद तक फैली हुई थी। ठीक है, उन्होंने पूछा ना किस ज़माने में फैली हुई थी, जबकि पंजाब का जो हुक्मरान कौन था? हिंदुस्तान पर कौन हुक्मरान था? जयपाल था। तो हम कहेंगे कि जयपाल के ज़माने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी। तो ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2, वो लोग तो बर्फ के कीड़े थे, कौन बर्फ में रहने के आदी थे? तो यहाँ पर मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताया है कि वो लोग से मुराद यहाँ पे अफगानिस्तान के लोग हैं, गजनी के लोग हैं, कि वो लोग तो बर्फ के कीड़े थे यानी बर्फ में रहने के आदी थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कौन बर्फ में रहने के आदी थे? सबुक्तगीन के लोग या सबुक्तगीन की फौज के लोग या गजनी के रहने वाले जो थे वो बर्फ में रहने के आदी थे। गजनी के रहने वालों को बर्फ के कीड़े कहा गया है, वो लोग बर्फ में रहने के आदी थे। इस तरह से आपने अपने अल्फाज में जो है इसका जवाब लिखना है। वहां रजाई का गुजारा क्यों नहीं था? हमने इसको पढ़ा है क्योंकि वहां पे सख्त सर्दी थी, बर्फबारी बहुत ज्यादा शदीद किस्म की होती थी, इसलिए वहां पर रजाई का गुजारा नहीं था कि शदीद सर्दी होने की वजह से वहां पर रजाई से गुजारा नहीं था और वो लोग सर्दी से बचने के लिए समोर ओढ़ते थे। समोर जो थे वो होते हैं जो जानवरों की खाल के बने हुए लंबे लंबे कोट होते हैं जो कि खाल से बने होते हैं। उस सर्दी से बचने के लिए वो समोर ओढ़ते हैं। पाँव तक जो बने होते हैं कोट जो है कोट नुमा लिबास जो होता है पैरों तक, उसको समोर कहते हैं। सीन मीम वाव मो और रे। ठीक है, वहां रजाई का गुजारा नहीं था सख्त सर्दी की वजह से, क्योंकि वो सर्दी से बचने के लिए समोर ओढ़ते थे यानी मोटे मोटे लिबास पहनते थे। सिर्फ रजाइयों से वहां गुजारा नहीं होता था। सवाल नंबर 4, जयपाल और सबुक्तगीन में जंग क्यों न हुई? हमने पढ़ा यानी यहाँ पे बताया नहीं है कि जंग हुई या नहीं हुई, बस यही बताया है कि बेमौसम जो बर्फबारी थी उसकी नजर हो गई उसकी फौज। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जयपाल और सबुक्तगीन में जंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि बेमौसम बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी या बेमौसम बर्फबारी शुरू हो गई थी। इस इबारत का उन्वान तजवीज कीजिए। इन्वान आप खुद करेंगे तजवीज, मैं आपको कोई इन्वान नहीं बताऊंगी, सारे आंसर मैं बताती रहूंगी तो आप क्या करेंगे? खुद आपने इसका इबारत का उन्वान खुद जो है उसको चूज करना है, सोचना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये फिर जब हम आपका काम चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपने इबारत का उन्वान क्या लिखा है। सवाल नंबर 6, इबारत में से तमाम हरूफ मुंतखब करके उनके नामों के साथ लिखें। ये हरूफ की इकसाम हमने पढ़ी है। ठीक है, मैंने आपको पहले पढ़ाई है हरूफ की इकसाम, हरूफ इजाफी, हरूफ अतफी।
ٹھیک ہے، اس طرح کے حروف بیان، حروف تشبیہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ والا کوشچن کروا دیتی ہوں کہ گرامر کا کوشچن ہے تو آپ لوگوں کو اس میں پرابلم نہ ہو، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے حروف ہیں. ویسے تو آپ کو تلاش کرنے چاہیے خود بھی. چلیں تھوڑی سی یہاں پہ گائیڈ لائن دے دیتی ہوں. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم حروف اضافی تلاش کرتے ہیں. حروف اضافی ہیں اس عبارت میں کا، ٹھیک ہے، کا اور کے اور کی، ٹھیک ہے، کا، کی، کے، یہ یہاں پر جو استعمال ہوئے ہیں جیسے برف کے کیڑے، تو یہ اس میں کے جو ہے وہ حرف اضافی ہے. رضائی کا گزارا، کا جو ہے حرف اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے کہ کی اور کے اور کا یہ ہمارے حروف اضافی ہیں. حروف اضافی کی کے، حروف علت ہے اس کے اندر، حروف علت ہے. حرف علت کون سا ہے یہاں پہ؟ چنانچہ. چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی. چنانچہ یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے جو چیز ہم جو حرف استعمال کرتے ہیں اسے حرف علت کہتے ہیں. تو چنانچہ یہاں پہ ہمارا حرف علت ہے. آپ پہلے اس کا لکھیں گے، اوپر پہلے لکھیں گے، ہیڈنگ دیں گے کہ حروف اضافی. ٹھیک ہے، عبارت میں سے منتخب شدہ حروف درج ذیل ہیں، یہ لکھ لیں. اس کے بعد لکھیں حروف اضافی کا، کی، کے، حروف علت چنانچہ. اس کے بعد حروف بیان یہاں پہ استعمال ہوا ہے. حروف بیان ایک ہی ہے ہمارے پاس، ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ. کاف ہے کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے. دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے. کہ جو ہے ہمارا وہ حروف بیان ہے. حروف بیان کی ہیڈنگ دیکھیں آپ آگے کے لکھ دیں گے. اس کے بعد حروف جاریہ. حروف جاریہ ہمارے پاس ہیں سے اور تک، جو کہ عبارت میں سے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا، یہ ہمارے حروف جاریہ اس میں استعمال ہوئے ہیں. اور حروف عطفی استعمال ہوا ہے اور. ٹھیک ہے، اور لحاف اور رضائیاں، یہ اور ہمارا حروف عطفی ہے. تو ہمارے یہ حروف کی اقسام بھی اس میں ساری ریوائز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، سب دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عبارت میں حروف اضافی استعمال ہوئے ہیں. حروف اضافی کون سے ہیں؟ کا، کی، کے. حروف علت استعمال ہوا ہے. حرف علت کون سا ہے؟ چنانچہ. حرف بیان استعمال ہوا ہے کہ، کافے کے. حروف جاریہ استعمال ہوئے ہیں سے اور تک. حروف عطفی، حرف عطفی استعمال ہوا ہے اور. ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ کوسچن ہے، 7واں سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. تو سب سے پہلا لفظ ہمارا واحد ہے، حد. حد کی جمع کیا ہوتا ہے؟ حدود. فوج ہے دوسرا لفظ، فوج کی جمع افواج. تیسرا جمع ہے، جمع رضائیاں، اس کی واحد کیا ہوگی؟ رضائی. پھر آگے واحد لفظ ہے قدم. قدم کی جمع اقدام. اور نیکسٹ ورڈ پھر جمع ہے مسلمانوں. مسلمانوں کا واحد مسلمان. آپ یہ رضائیاں اور مسلمانوں اس کا الگ سے کالم بنائیں گے، جمع لکھ کے اور اس کے واحد لکھیں گے. اور حد، فوج اور قدم اس کا الگ سے کالم بنائیں گے، اس میں پہلے واحد لکھیں گے اور پھر جمع. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی تفہیم عبارت حل ہو گئی. لیکچر نمبر 52. تفہیم عبارت چونکہ ہمارا ریٹن ورک ہوتا ہے، یہ کریٹو ورک ہوتا ہے، اس میں لرننگ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو دوبارہ جب تفہیم عبارت اگر پیپر میں یا ٹیسٹ میں دی جاتی ہے تو وہ ان سین ہوتی ہے. وہی والی کاپی والی آپ کو کبھی بھی دوبارہ عبارت نہیں پوچھی جاتی ہے، آپ سے کوئی اور ہی عبارت پوچھی جاتی ہے. تو اس لیے آج کے جو لیکچر کی ڈائری ہے محاورات ہی میں آپ کو دوں گی، جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر 51 میں 15 محاورات پڑھائے تھے اور 8 ڈائری میں دیے تھے. تو اگلے جو 7 ہیں وہ آج کی آپ کی ڈائری ہے. ضرب المثل ہونا سے ظرف پیدا کرنا تک آپ نے کل کی ڈائری میں یعنی لیکچر 51 کی ڈائری میں کیے تھے. آج آپ کی ڈائری ہے محاورات، لرن محاورات، پیج نمبر 135، اش اش کرنا سے غنیمت جاننا تک. ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو محاورات کو بھی، ان کے معنی کو بھی اور جملوں کو بھی، سب چیزوں کو یاد کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.